اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغا زمانی اور اس وقت میں اسکردو بلتستان میں ہوں۔ میں محترم جناب حسن حسرت صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوں۔ آپ 2 درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ گلگت بلتستان کے مایہ ناز محقق، ادیب، مصنف اور لکھاری ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب حسن حسرت صاحب سے کہ اپنے زرعی خیالات سے ہمارے ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آغا زمانی صاحب، آپ نے مجھے ہمارے ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے بلتستان کی ثقافت، یہاں کی تہذیب، یہاں کے تمدن پر جو اسلامی اثرات ہیں، یقیناً ہمارے ناظرین کو معلوم ہوگا کہ 14ویں صدی عیسوی میں پہلی دفعہ یہاں امیر کبیر سید علی حمدانی تشریف لائے اور اس علاقے میں اسلام کی شمع انہوں نے جلائی، اور پھر وقتاً فوقتاً ان کے بعد بہت سارے مبلغین ایران سے تشریف لاتے رہے اور انہوں نے اس علاقے میں اسلامی تہذیب و تمدن کو فروغ دینے اور شریعت، دین و شریعت کے حوالے سے انہوں نے بڑی تبلیغات کی، بڑی خدمات ہے، اور پھر مقامی سطح پر بھی جو علماء پیدا ہوئے، اولین جو علماء تھے ان میں شترن کے آغا سید عباس موسوی صاحب مرحوم اور شیخ جواد ناصر الاسلام جو جن کا تعلق اسکردو سے تھا، تو یہ اولین ہمارے علماء تھے مقامی سطح پہ نجف اشرف جا کے پڑھ کے واپس آئے۔ تو مجموعی طور پر یہاں جو اسلامی اثرات ہیں یہاں کی ثقافت پر، یہاں کی تہذیب پر، یہاں کے تمدن پر اور یہاں کی نشست و برخاست رسم و رواج پر، ان میں یہاں کے علماء کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ شرافت ہماری ثقافت ہے، یہاں بھائی چارگی اور مساوات ہماری ثقافت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت ہماری ثقافت ہے، اور امن ہماری ثقافت ہے، اور یہ اس طرح سے یہ سب اسلامی اقدار ہے، اور ان قدروں کو اس علاقے میں پھیلانے میں اور ان قدروں کو رائج کرنے میں یہاں کے علماء نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور میں یہ کہنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں کرتا ہوں، یہاں کے جو سابقہ حکمران خاندان تھے، یہاں کے راجے، ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے۔ انہوں نے جو بھی علماء یہاں تشریف لائے ان کی سرپرستی کی، ان کے لیے وسائل فراہم کیے، ان کو یہاں زمینیں دی، ان کے لیے مراعات انہوں نے دی تاکہ وہ آزادی کے ساتھ، اور انہوں نے وہ اپنے طور پر یہاں کے تہذیب و تمدن کو اور ان کی ثقافت کو مروج کرنے اور اسلامی قدموں کو پھیلانے کے لیے کام کر سکیں۔ آپ آج دیکھیں گے ہماری جو محافل و مجالس ہے، یہاں کے امن انہی محافل و مجالس کے مرہون منت ہے، علماء کے دروس اور وعظ و ارشاد کی مرہون منت ہے، اور یہاں آپ دیکھیں گے تو ہمارے کلچر کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں، مختلف حصے ہیں، ان پر اسلامی اقدار کے بڑے اثرات موجود ہیں۔ یہاں کی خانقاہیں ہیں قدیم زمانے کے، یہاں کی مساجد ہے، یہاں کی امام بارگاہیں ہیں، آپ ان کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن دیکھیں تو اس حوالے سے بھی یہاں کے موسمی حالات کو دیکھ کے، اور پھر اسلامی جو آرکیٹیکچرل ڈیزائنس ہیں ان میں آپ کو نظر آئیں گے، اور آپ کی نشست و برخاست دیکھیں، یہاں شادی بیاہ کے رسوم میں بھی آپ اگر دیکھیں تو محمد و آل محمد سے عقیدت
جھلکتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. تو ان سب کے اسباب اور ان سب کو رائج کرنے کے لیے ہمارے جو علماء کرام نے جو خدمات انجام دی ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، جو گزرے ہوئے علماء کرام ہیں اور جو اس وقت بھی اس میدان میں سرگرم عمل ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کو داد دیتے ہیں، اور ان کے دست و بازو بننے کے لیے ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ علماء جو ہماری تہذیب، ثقافت اور یہاں کے جو اسلامی ثقافت کے اقدار کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے دست و بازو بن کر اس علاقے کو مزید تہذیب و تمدن کے گہوارہ بنانے کے لیے اور امن کے گہوارہ بنانے کے لیے ان کا ساتھ دیں گے. ماشاءاللہ جی. اچھا جی، میرے ذہن میں ایک اور سوال بھی ہے کہ جب سے ترقی ہوئی ہے اور جب سے یہاں کی سڑکیں کشادہ ہوئی ہیں اور سڑکیں پہلے کی نسبت اچھی ہوئی ہیں، تو ٹورسٹ کی یہاں آنے کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صرف پاکستان سے ہی نہیں، پوری دنیا سے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں، خاص طور پہ موسم گرما میں. تو ان کے یہاں آنے سے یہاں کی ثقافت پر، خاص طور پہ یہاں کی مذہبی ثقافت پر بہت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یقیناً آپ کی بات بالکل صحیح ہے آغا صاحب. جب دنیا سے انٹریکشن بڑھ جاتا ہے تو ثقافت کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، یہ ایک مایا کی طرح ہے. آپ جس مایا جس برتن میں آپ ڈالیں گے اسی برتن میں وہ ڈل جائے گا. تو دنیا سے انٹریکشن کے بعد تو ظاہر ہے اس کے ثقافتی اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے میں گزارش یہی کر رہا تھا، چونکہ اب پہلے تو بہت سارے روحانیت کے آثار ہمارے ہاں موجود تھے. اب چونکہ مادیت کا زمانہ آیا ہے تو جہاں مادیت کو فروغ ملے یقیناً اس میں پھر روحانیت میں کمی آ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، سیاحت بہت ضروری ہے یہاں کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. اسی لیے میں یہی عوام سے، ہمارے لوگوں سے، یہاں کے جو اہل دانش ہے، اہل بینش ہے، ہمارے جو نوجوان ہے، ان سے یہی میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ان قدروں کو، اپنے تہذیبی جو آثار ہیں، اپنے ثقافتی جو اقدار ہیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے طور پر بھی اور پھر یہاں کے جو دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کو آگے تحفظ دینے اور جو بیرونی اثرات ہے، جو غیر اسلامی مثلا اثرات، ان کو روکنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ جی. محترم ناظرین، میں چاہوں گا کہ اس انٹرویو کے اینڈ میں محترم حسن حسرت صاحب سے ایک خصوصی پیغام ریکارڈ کروایا جائے، تو میں گزارش کروں گا جناب محترم حسن حسرت صاحب سے. آخر میں قوم کی نوجوان نسل سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی قوم ایک بہت بڑی قوم ہے. ہماری شناخت، ہمارا تشخص شرافت ہے، امن ہے، سلامتی ہے، بھائی چارگی ہے، اور اس سے ان اچھے قدروں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، مثبت رویوں کے ساتھ، کہ آپ اپنی تہذیب سے جڑے رہیں، اپنی ثقافت سے جڑے رہیں، اپنی مٹی سے جڑے رہیں. آپ اپنی مٹی سے جڑ کے اپنی تہذیب، اپنی تمدن، اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنی تاریخ سے جڑ کے آگے بڑھنا چاہیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد نے 1948 میں جس منزل کا تعین کیا ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اس منزل کی طرف ایک مثبت رویے کے ساتھ آپ بڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہماری منزل قریب ہے اور یہ قوم انشاءاللہ دنیا میں ایک باعزت اور ایک باوقار قوم کے طور پر ابھرے گی. بہت بہت شکریہ محترم جناب حسن حسرت صاحب. محترم ناظرین، آپ نے محترم حسن حسرت صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. آپ نے گلگت بلتستان کی تاریخ، ثقافت، زبان اور مذہبی اثرات کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو، یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے نمبروں پر شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ادبی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نصیحت کے ساتھ، نئے مقام کے ساتھ اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔